أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت 16-17 میں کہا جا رہا ہے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے کہیے کہ مجھ پہ یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو ہم انہیں یقیناً وافر مقدار میں پانی سے سیراب کرنے والے ہیں تاکہ ہم اس میں ان کو آزمائیں۔ جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا وہ سخت عذاب میں داخل کر دے گا۔ یہاں پر جنوں کی بات ختم اور فرمان باری تعالیٰ شروع ہو رہے ہیں۔ جیسے پچھلی قوموں کو بھی کہا گیا تھا، جیسے قوم نوح کو کہا گیا تھا کہ اللہ سے معافی مانگو تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، کیونکہ پانی کی کثرت ہی اصل میں بنیادی نعمت ہے جو مزید نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جنات کے واقعے کا ذکر کر کے اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے جنات ایمان لے آئے ہیں اس طرح تم بھی قرآن حکیم پر ایمان لے آؤ۔ اور یہ بھی کہ اس وقت مکہ میں قحط سالی تھی تو بارش برسنے سے قحط ختم ہو جاتا۔ اگر یہ لوگ راہ راست پر آ جاتے، ہدایت پا لیتے تو اللہ ان کو بھی بارشوں کے پانی سے خوب سیراب کرنے والا تھا۔ آیت 18 میں کہا جا رہا ہے اور یقیناً مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ مفسرین نے مسجد کو عبادت گاہوں کے مفہوم میں لیا ہے، اس طرح عبادت گاہوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے لیے پوری زمین عبادت کی جگہ اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے مساجد سے مراد وہ اعضاء بھی لیے ہیں جن پر آدمی سجدہ کرتا ہے، یعنی ہاتھ، گھٹنے، قدم اور پیشانی۔ اس تفسیر کی روح سے یہ اعضاء اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ان پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ نہ کیا جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ آیت 19 میں کہا جا رہا ہے یقیناً جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ ان پر ہجوم در ہجوم جمع ہو جائیں۔ یہ آیت دونوں کانٹیکس میں ہے کہ یہ بندہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ اس کانٹیکس میں بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سورہ جن ہے اور جنات کی جنات قرآن کو سن کر ہجوم در ہجوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد قرآن کو سننے کے لیے جمع ہو گئے ہوں، اور یہ بھی کہ مکہ والے جب رسول اللہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے گرد جمع ہو جاتے ہوں اور ان کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں اور ان کی عبادت میں مدخل ہوتے ہوں اور ان کو عبادت نہ کرنے دیتے ہوں۔ آیت 20 سے 24 تک میں کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، میں اس میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے بلا شبہ میں نہ تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہی کسی بھلائی کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا اور میں خود بھی اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پاؤں گا مگر اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دینا، رسالت کا حق ادا کر دینا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے بلا شبہ جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے تو جلد ہی جان لیں گے کہ کس کے مددگار زیادہ کمزور ہیں اور تعداد میں زیادہ کم ہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ قریش اکثر مسلمانوں کو جو کہ گنتی بھر تھے، چند ہی تھے اوائل دور میں، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سنتے تو ان پر ٹوٹ پڑتے تھے کہ وہ اس ظن میں مبتلا تھے کہ ان کا جتھا بڑا ہی زبردست ہے اور رسول اللہ کے یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جنہیں وہ بآسانی دبا لیں گے۔ تو اس پر فرمایا گیا ہے کہ یہ خود کو کثیر التعداد دیکھ کر حق کی آواز کو دبانے کے لیے بڑے دلیر ہو رہے ہیں، مگر جب وہ برا وقت آئے گا جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو ان کو خود لگ پتا جائے گا کہ حقیقت میں بے یار و مددگار کون ہے۔ آیت 25 سے 28 تک میں کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کوئی دور کی مدت رکھے گا، اور غیب کا جاننے والا وہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے پسند کر لیا، تو یقیناً وہ اس رسول کے آگے پیچھے پہرے دار یعنی فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ جان لے یعنی اللہ تعالیٰ جان لے کہ انہوں نے یعنی رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں، اور اس نے ہر شے کو شمار کر رکھا ہے۔
گن رکھا ہے تعداد کے اعتبار سے، یعنی زمین و آسمان و کائنات میں کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں، بلکہ ان کی تعداد تک اللہ کے علم میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔